أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. تلاوت کی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ. اور جب قرآن شریف پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا. جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں. وما علی الا البلاغ المبین. جزاک اللہ جی. جمعہ مبارک. ایک سیکنڈ جی. آرڈر نمبر 2 جناب ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب پلیز آرڈر نمبر 2. I, Senator Dr. Shehzad Wasim, Leader of the House, move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012 that the requirement of the Rule 41 of the said rules regarding question hour be dispensed with for 24th December 2021. It has been moved under Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 41 of the said rules regarding question hour be dispensed with for 24th December 2021. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. ذرا وہ دے دیں، میں لیو اپلیکیشن پڑھ لوں پھر آپ کو دیتا ہوں. سینیٹر دنیش ویاڑن چارج. سینیٹر محسن عزیز صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 22 دسمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر دلاور خان صاحب نے بیرون ملک ہونے کے بنا پر مورخہ 22 تا 24 دسمبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب ناسازی طبیعت کے بنا پر مورخہ 22 دسمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر سید مظفر حسین شاہ صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 22 تا 24 دسمبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر محمد اسد علی خان جونیجو صاحب نے
نجی مصروفیات کے بنا پر عالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 24 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. جی دنیش کمار. کل 25 دسمبر ہے. 25 دسمبر پوری دنیا کی طرح ہماری کرسچن کمیونٹی یہاں پاکستان میں بھی کرسمس منا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے پاکستان کی تمام کرسچن برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد دیتا ہوں. اور یہاں پر میں یہ بھی چاہوں گا آج کہ کل ایک پاکستان کے لیے بہت ہی اہم دن ہے. 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا جنم دن ہے. اس حوالے سے بھی میں ان کے جنم دن کی، ان کی برتھ ڈے کی پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس موقع پر میں ان کے یہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے پاکستان کے لیے کی اقلیتی برادری کے لیے اقوال زرعی کے حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے 11 اگست کو سندھ اسمبلی سے، کراچی میں سندھ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کو تمام قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی. ہندو اپنے مندر میں جانے کے لیے آزاد ہوگا، کرسچن اپنے گرجا گھر میں جانے کے لیے آزاد ہوگا، سکھ اپنے گردوارے میں جانے کے لیے آزاد ہوگا، اور چاہے جو بھی جس سے بھی ہو اس سے ریاست کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا. یہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی. یہ ہمارے لیے اقوال زرعی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس پر منوعن عمل کیا جائے. تو میں بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان ایک گلشن کی طرح ہے. یہاں پر ہر قسم کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہ یہاں پر امن امان اور یہ ملک پوری دنیا میں ایک مثال ہوگا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. آرڈر نمبر 3, discussion on the adjournment motion. We may not take up order number 3 pertaining to discussion on the following adjournment motion moved by Senators Dr. Shehzad Wasim, Leader of the House, Azam Nazir Tarad, Mushtaq Ahmed, Hidayatullah Khan, Mia Raza Rabbani, Sardar Mohammad Shafiq Tareen, Kamran Murtaza, Tahir Bizanjo, Anwarullah Kakad, Khalida Atib and Sajid Mir Sahab. That the House may discuss the shameful act of the violent mob attack against the Sri Lankan citizen Priyanta Kumara as it maligns the peaceful religion of the Islam in Pakistan. There exists a need for thorough debate in the Senate to make concerted efforts to curb violent tendencies and to stop such incidents from happening in future. جی جناب تارڑ صاحب جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ میں رونما ہونے والے اس دل خراش اور افسوسناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. بدقسمتی سے یہ ہمارے ایک ہی دوست ملک سری لنکا کے حوالے سے یہ دوسرا واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہماری میں سمجھتا ہوں جو احساسات اور شرمساری خاص طور پہ اس کے احساسات میں اور اضافہ کر گئے کہ گزشتہ واقعے میں ان کی کرکٹ ٹیم پہ دہشت گرد حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ہمارے دوست ملک کے کھلاڑی زخمی ہوئے، پاکستان کا نام خراب ہوا اس کی وجہ سے. جناب چیئرمین، معاشرے میں جب برداشت یا ٹالرنس ختم ہوتی ہے تو پھر متشددانہ رویے جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں. اور یہ فنومینا ایک دن میں نہیں، ایک سال میں نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہے. ہم اگر اپنی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو گزشتہ خاص طور پہ 2 دہائیوں سے یا 3 دہائیوں سے خاص طور پہ معاشرے میں عدم برداشت، تشدد کا رجحان، قانون کو ہاتھ میں لینے کا رجحان، ٹینڈنسی بڑھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے خطے میں ہونے والے واقعات، خطے میں چھڑنے والی جنگیں، وہ بھی ایک وجہ ہے. افغان وار بلا شبہ ان سارے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اس کے تانے بانے افغان وار سے جڑتے ہیں. لیکن یہ بات کہنے میں بھی مجھے کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہوتی
کہ ان ساری برائیوں کا جن کا ذکر میں ابھی کر رہا تھا کہ معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی ہو، تشدد کا رویہ ہو، عدم برداشت ہو، یہ ہمیں 70 کی دہائی میں اس حد تک نہیں تھا، 60 کی دہائی میں اس قدر نہیں تھا۔ اگر ہم دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں تو اس کے ٹریسز وہاں سے شروع ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہاں پہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ریاست ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے، اپنے سیاسی مقاصد جو کہ اس وقت کے مطلق العنان حکمران تھے، وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ان رویوں کو پروان چڑھایا، اور اس کے بعد پھر یہ جن بوتل میں جاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ جناب چیئرمین، سیالکوٹ میں ہونے والے واقعے نے تو بالخصوص ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پریانتھا کمارا جو کہ کئی سالوں سے اپنا وطن چھوڑ کے کاروبار کے سلسلے میں، اپنی ملازمت کے سلسلے میں، فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں یہاں پہ رہ رہے تھے، جس طرح سے ایک ہجوم نے جس سنگ دلی کے ساتھ اور جس میں کہوں گا کہ بربریت کے ساتھ اس معصوم شخص کی جان لی، اس کی جتنی بھی اس ایوان کے حوالے سے جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ پہلا واقعہ، جیسے میں نے عرض کیا، پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، اسی شہر اقبال میں ہم 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ 2 معصوم بھائی، 16 سالہ مغیث اور 14 سالہ منیب، انہیں چوری یا ڈکیتی کے شبے میں موب نے پکڑا، بجائے اس کے کہ انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا جاتا، ان پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ جان سے گئے، اور نہ صرف یہ کیا گیا بلکہ یہ وہ لنچنگ کیسز میں ایک بدترین کیس تھا۔ دونوں معصوم بچوں کی لاشیں جو ہیں انہیں بجلی کے کھمبوں پہ لٹکا کے پھر پتھر مارے گئے، اور لوگوں نے اس کبھی فعل کو روکنے کی بجائے وہاں پہ ویڈیوز بنائی اور وہ سوشل میڈیا پہ جاری کی گئی۔ جناب چیئرمین، یہ وہ سماجی بے حسی ہے جس کے خلاف ہم سب کو لڑنا ہے۔ دوسرا واقعہ قصور میں ہوا 2013 میں۔ قصور میں جناب چیئرمین ایک مذہبی حوالے سے ایشو کو فوری طور پہ اس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا کہ 2 میاں بیوی جو کہ بھٹا مزدور تھے، ان کو اٹھا کے جلتے ہوئے دہکتے ہوئے بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا۔ سینکڑوں لوگ اس میں شریک تھے، سینکڑوں نہیں تو درجنوں ضرور تھے۔ سیالکوٹ لنچنگ جو 2010 میں ہوئی، منیب والا کیس، اور جو قصور کا واقعہ ہوا، وہ ابھی پینڈنگ انویسٹیگیشن یا ٹرائل تھے کہ فیروز پور روڈ لاہور پہ ایک اور شرمناک واقعہ ہوا، جس میں حافظ قرآن اور ان کے بھائی اس کے خلاف اپنی ججمنٹ لکھتا ہے جناب چیئرمین، تو ریاست اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہے جناب چیئرمین، اور اس کے اوپر مسٹر چیئرمین all of these people at one stage or another become missing people, Mr. Chairman. ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ریاست ان کو کسی ایسے کونے کھانچے میں چھپا دیتی ہے جہاں پہ ان کا سراغ ملنا مشکل ہو جاتا ہے جناب چیئرمین۔ اس کے برعکس جناب چیئرمین، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ گروپس نے پیرالل کورٹس بنائے، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پشاور کے اندر، سوات کے اندر، مالاکنڈ کے اندر، لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی جناب چیئرمین۔ ملیٹنٹ گروپس snatch away the right of the state to violence، لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی جناب چیئرمین۔
मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की रिट को पारे पारे कर दिया। और मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की राइट को पारा कर दिया। लेकिन रियासत जनाब चेयरमैन खामोश तमाशाई बन के खड़ी रही। जब एक ऐसी रियासत आपके सामने हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मिलिटेंसी आगे नहीं बढ़ेगी? जनाब चेयरमैन, अगर आप आज की सूरत हाल देख लें, और मैं फिर ये बात कह रहा हूं, अक्रॉस द फ्लोर ये बात कहना चाहता हूं कि इसमें पॉलिटिकल फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट 0/0 है। पॉलिटिकल फोर्सेस को एक मास्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट is used, and I underline the word used, when it suits the state, Mr. Chairman. और आज की सूरत हाल क्या है मिस्टर चेयरमैन? एक तरफ आपके पास तालिबान है जो अफगानिस्तान में अपनी कुव्वत के साथ जीत के आए हैं। मैं इस बहस में आज नहीं जाना चाहता कि रियासत की पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ सही है या दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात की निशानदेही आपके जरिए से करवाना चाहता हूं कि तालिबान की हम हमायत तो कर रहे हैं, तालिबान के लिए हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फॉरेन मिनिस्टर ये पसंद करेंगे कि इस हाउस में आके मंडे को ये बताएं कि कल जो अखबारात में खबर छपी कि जो फेंसिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान ने अंडरटेक किया हुआ था अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, उस पे अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया। जनाब चेयरमैन, व्हाट इज द क्विड प्रो को? अगर वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम आगे इतना किस बात पे बढ़ रहे हैं? जनाब चेयरमैन, ये भी दुरुस्त है कि टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रोह अफगानिस्तान के अंदर रीयूनाइट हो रहे हैं, एंड दे आर बैक्ड बाय ट्रांस नेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स, एंड दिस विल गिव राइज टू मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। टीटीपी के साथ हमने मुज़ाकरात किए, ये कहा गया कि सीज फायर मार्ज़े वजूद में आ गया है, लेकिन उस सीज फायर के मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। What type of a ceasefire is in place? पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, इसके साथ साथ अल-कायदा के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो अफगान बॉर्डर के साथ मौजूद हैं। हमारी उनके लिए या रियासत की उनके लिए क्या हिकमत अमली है? और फिर फाइनली जनाब चेयरमैन, इंटरनली यू हैव दोज मिलिटेंट ग्रुप्स, यू हैव दोज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जिनको रियासत अज खुद 47 से लेके आज दिन तक एक शक्ल में या दूसरी शक्ल के अंदर जनाब चेयरमैन सपोर्ट करती आई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जनाब चेयरमैन, ये अफसोस की बात है कि वो अदारे जो आइन के तहत रियासत के अदारे हैं, उन अदारों को जानबूझ के और बिलखसूस पार्लियामान को, और बिलखसूस पार्लियामान को रिडंडेंट बनाया जा रहा है। जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में वी आर गिविंग राइज मिस्टर चेयरमैन टू अ फैशिस्ट स्टेट वेयर
The breakdown of the writ of the state is evident. जनाब चेयरमैन, ये जो वाकयात सामने आ रहे हैं, we are giving rise to a family of warlords emerging who are free from the control of the state. इन warlords के ऊपर रियासत का कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर ये कंट्रोल में आते भी हैं तो ये अपनी मर्जी के शराइत के ऊपर जनाब चेयरमैन वो इनके कंट्रोल में आते हैं। रियासत अब जनाब चेयरमैन मजीद खुफिया मुआहिदों का मुतहर्रिक नहीं हो सकती। जनाब चेयरमैन, ये आईनी हक है हर पाकिस्तानी का कि उसको इस बात का इल्म हो और वो इस बात का शराकतदार हो कि रियासत का आइंदा का ढांचा किस शक्ल का होगा। और इसमें जनाब चेयरमैन जो फलक्रम है, जो पिवट है, वो पाकिस्तान की पार्लियामान है। जनाब चेयरमैन, the National Action Plan, Mr. Chairman, needs to be implemented. The National Action Plan, Mr. Chairman, needs to be redebated in Parliament, Mr. Chairman. और आखिर में जनाब चेयरमैन, ये जो यात्रा है कि रियासत को सब कुछ पता है और रियासत जो भी कर रही है वो दुरुस्त कर रही है, ये यात्रा को अब जनाब चेयरमैन खत्म होना पड़ेगा। रियासत को, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह होना पड़ेगा इस पार्लियामान को। जब तक वो जवाब दे इस पार्लियामान को नहीं होंगे जनाब चेयरमैन, ये रविश चलती रहेगी। शुक्रिया जनाब। आप ताहिर विजंजो साहब। जी सर, पार्लियामानी लीडरों से आ रहा हूँ सर। थैंक यू जनाब चेयरमैन। जुमे दे बाद आओ ऐसा जी सर, सियालकोट में हमने अपने आंखों के सामने जो कुछ देखा वो निहायत दर्दनाक और तकलीफदेह था। हम ये बात जनाब चेयरमैन माने या न माने, हमारे मुल्क में हुजूम कानून हाथ में लेती रही है और हमारे लायक कानूनदान और जज साहिबान आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ देते रहें। इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की फैक्ट्रियाँ जनरल ज़िया-उल हक ने कायम की। जनरल ज़िया-उल हक led martial law, promoted religious extremism। वैसे तो कौम को आमिरून ने सिवाय बदनामी और रुसवाई के कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जनरल ज़िया की तवील मार्शल लॉ, तवील दौरे हुकूमत जनाब चेयरमैन पाकिस्तानी मुआशरे और मुल्क की सियासत के लिए निहायत तबाहकुन साबित हुआ। इसलिए तो सर हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि सिपाही जो होता है जनाब चेयरमैन, वो जंग के मैदान में निहायत मौजून होता है, लेकिन सियासत के मैदान में वो निहायत नामौजून और अनफिट होता है। दूसरी सर बात यह है कि ये जो शिद्दत पसंदी है, इंतहा पसंदी है, हमारा जो मुल्क का अशरफिया है, फैसला साज इदारों में बैठने वाले शख्सियात हैं,
یہ اکثر و بیشتر انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مکس اپ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مضبوط ہوں، فعال ہوں، تو آپ دہشت گردی پر خاصی حد تک کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، لیکن انتہا پسندی کو صرف طاقت کے زور سے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کی سر بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتہا پسندی کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، انسان کے سوچ و فکر سے ہے، انسان کے تصورات سے ہے، انسان کے آئیڈیالوجی سے ہے۔ آپ سر خلق خدا کو تو چھوڑیں، ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ افراد، نہایت تعلیم یافتہ افراد کی ایک بہت بڑی تعداد، جن میں ہمارے پروفیسرز، ہمارے ڈاکٹرز، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے، ایک دوسرے کے چہرے پہ کالک ملنا ہے، ایک دوسرے کو رسوا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو قیادت کے حوالے سے پھوٹتی ہیں اور ایوانوں کے اندر جنم لیتی ہیں، یہ رفتہ رفتہ قوم کے اندر بھی جاتی ہیں، اور وہاں پھر وہ گروہی سوچ پیدا ہوتی ہے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ جناب چیئرمین، قانون ہاتھ میں لینے کا رجحان اس وقت قوی ہوتا ہے جب 2-3 عوامل کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ اگر میں یہ کام کر گزروں تو کوئی میری گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر گزروں تو قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر میں عدالتی عمل سے بھی گزروں گا تو عدالتی عمل سے بھی دیر سویر کے بعد میں سرخرو ہو کے باہر آ جاؤں گا۔ گویا قانون پر سے اس کا اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے، عدلیہ پہ اس کا اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو کرنا چاہتا ہے خود کر گزرتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر قتل ہو جاتے ہیں، مقدمے چل رہے ہوتے ہیں، ایک فریق دوسرے فریق کو مار دیتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی محرک ہوتا ہے کہ اسے انصاف کے عمل پہ یقین نہیں ہوتا پوری طرح۔ یہ ہمارا ایک قومی رویہ بن چکا ہے۔ ہم جب یہاں سے 2, 2.5, 3 گھنٹے کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں دبئی میں تو ہماری کایا کلپ ہو جاتی ہے، ہم ایک ڈیفرنٹ آدمی بن جاتے ہیں، ایک ڈیفرنٹ قوم بن جاتے ہیں۔ ہم زمین پہ تھوکتے ہوئے بھی 100 بار سوچتے ہیں کہ ایسا کریں یا نہ کریں۔ سگریٹ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پھینک سکتے وہاں پہ، ماسک سرکا نہیں سکتے ہم، لیکن یہاں آتے ہی ہماری وہ ساری جبلتیں جاگ اٹھتی ہیں، اس لیے کہ ہماری کوئی گرفت نہیں، ہمارا کوئی قانون نہیں، ہمارا کوئی ضابطہ نہیں، ہمارا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں۔ اب ہم 1000 تقریریں کر لیں، تقریریں کیا ہوتی ہیں؟ خوبصورت لچھے دار الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہیں، وہ ادھر سے بھی ہو رہی ہیں ادھر سے بھی ہو رہی ہیں، لیکن عمل ہمارا کیا ہے؟ عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کا صرف ایک سانے کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، ہم بے بس ہو چکے ہیں، ریاست مجبور ہو چکی ہے۔ ریاست ایک ایسے آدمی کو پکڑ رہی ہوتی ہے اور دوسرے آدمی کے لیے جیل کے دروازہ کھول رہی ہوتی ہے، جو اس سے بھی زیادہ گناونا مجرم ہوتا ہے۔ ریاست ایک کی بیڑیاں اتار رہی ہوتی ہے اور دوسرے کو ہتکڑیاں ڈال رہی ہوتی ہے، جو ایک جیسے جرائم کرتے ہیں۔ ریاست ایک کے خلاف ہتھیار اٹھا رہی ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے قومیں نہیں بنتی اور اس طرح سے انصاف قائم نہیں ہوتا اور قانون کا تحکم قائم نہیں ہوتا، ریاست کی عملداری قائم نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں حضرت یہی جناب چیئرمین یہی رویے ہیں، اور ہم مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آپ نے جناب چیئرمین گھڑی دیکھی ہے، ابھی میرے 5 منٹ نہیں ہوئے، آپ کے آنے سے پہلے یہاں 15 منٹ تقاریر ہوئی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان ہو چکی ہے اور 5 منٹ صرف 1-2 بند۔ چلے میں 5 منٹ جی پلیز
میں 5-6 منٹ ٹھیک ہے بالکل جناب چیئرمین میں 5-6 منٹ میں ختم کرتا ہوں. جی اب ٹی ٹی پی سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کے ہم خلاف نہیں ہیں, ہم نے خود بھی مذاکرات کیے تھے, لیکن یہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں, کون کر رہا ہے, کہاں پہ ہو رہے ہیں, کس سرزمین پہ ہو رہے ہیں, کون سہولت کار ہیں, کن شرائط پہ ہو رہے ہیں, ریاست کیا دے رہی ہے ان کو, ریاست کیا لے رہی ہے ان کو, کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. ہمارے مذاکرات جب ہوئے تھے ایک کمیٹی ہاؤس کے اندر بنی تھی جس میں مجھے اس کا کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا, کھلے عام ہوئے تھے, ہم ہر روز شام کو ایک پریس ٹاک کرتے تھے. اس وقت کے وزیر اعظم میں ان کے ہمراہ تھا, ہم چل کے عمران خان صاحب کے گھر بنی گالا میں گئے, یہاں کئی لیڈر بیٹھے ہوں گے جو اس وقت موجود تھے, اور ان کو بریف کیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب کسی کو نہ اس ہاؤس کو پتا ہے نہ دوسرے ہاؤس کو پتا ہے کہ کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں. جب ایک طرف آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے اور خفیہ کریں گے, اور دوسری طرف آپ کہیں گے جی کہ ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ان کو برداشت نہیں کریں گے, تو آپ کے ان کھوکھلے الفاظ پہ کون یقین کرے گا, کوئی اعتماد نہیں کرے گا. جب آپ کے قول کچھ اور ہوتا ہے, فعل کچھ اور ہوتا ہے, تضادات ہوتے ہیں دونوں کے اندر, تو پھر ریاستیں جو ہیں اپنا تحکم قائم نہیں کر سکتی. کیا ہم نے آج سے کچھ ہی دن پہلے, اس واقعے سے کچھ ہی دن پہلے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس واقعے میں کون ملوث تھے, لیکن وہ سوچ ضرور ملوث تھی جس سوچ کے سامنے ہم نے چند دن پہلے ہتھیار ڈالے تھے. وہ فکر ضرور ملوث تھی, وہ جذبہ ضرور ملوث تھا, وہ خود سری ضرور ملوث تھی جس کے سامنے ریاست نے چند دن پہلے ہتھیار ڈالے تھے. تو ریاست یا ہتھیار اٹھانا سیکھے یا ہتھیار ڈالنے ہی کو اپنی حکمت عملی بنائے, تو کام آگے چلے گا. ادروائز یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح نہیں چلتا. اور پھر جناب چیئرمین, ہماری ترجیحات کی درست درجہ بندی نہیں ہو رہی. ہمارے حکمرانوں کا زیادہ وقت ان چیزوں پہ صرف ہو رہا ہے جو غیر پیداواری ہیں. فلاں کو پکڑنا ہے, فلاں کے خلاف مقدمہ بنانا ہے, فلاں کو فلاں جیل میں ڈالنا ہے, فلاں کے خلاف اتنے ریفرنس بننے ہیں, یہ ترجیحات ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اپنے اس دہشت گردی کے رویے پہ, اس سوچ پہ, اس عمل پہ, اور اس طرح کی کارروائیوں پہ, اور دوغلا پن چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کی بلائیں لیں اور دوسرے کے سر پہ بلا بن کے مسلط ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہی کچھ کر رہے ہیں, ایک کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں, ہتھیار ڈالتے ہیں, اس کی بلائیں لیتے ہیں, اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسے پتا ہے کہ مجھے بھی چھوڑ دیں گے, اسے پتا ہے کہ کل یہ میری بھی بلائیں لیں گے. تو یہ دو عملی کا رویہ جو ہے, یہ دوغلا پن جو ہے جناب چیئرمین, یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے. اور جب تک ہم اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت شکریہ عرفان صاحب. اچھا, ابھی ٹوٹل 10 منٹس ہیں. میرا خیال وہ دھنیش کمار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 2-3 منٹ دے دیں. وی ہیو اونلی 10 منٹس, پھر نماز ہے, سب نے جانا ہے. تو دھنیش صاحب پلیز 2 منٹ لگیں. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں جی 2 منٹ صرف دنیش کمار صاحب, کیونکہ ان کی وہ کمیونٹی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بولنا ہے, تو میں نے کہا ان کی پریورٹی. جی بالکل جناب چیئرمین, بہت بہت شکریہ. جناب چیئرمین, سب سے پہلے تو میں اس ایوان کا شکر گزار ہوں کہ اس ایوان کی جانب سے ایک مشترکہ قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں سیالکوٹ واقعہ, جو کہ ایک بربریت ناک واقعہ تھا, ایک دہشت ناک واقعہ تھا, ایک دردناک واقعہ تھا. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس واقعے کی مذمت کر سکوں. یقین جانیں, میں آپ کو حلفیہ کہہ کر کہتا ہوں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. اس قدر یہ عزت ذلت آمیز واقعہ تھا جس کی مثال آپ دور جاہلیت میں بھی نہیں ملتی. جناب چیئرمین, پرینتھا کمارا کی فیملی, ان کے معصوم بچوں کا جب میں درد محسوس کرتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچوں پر یہ قیامت گزری ہے. اور جناب چیئرمین, تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس وحشت ناک واقعے پر پوری قوم متحد ہے, اور پوری قوم, ہمارے علماء اکرام, ہمارے بچوں نے, ہمارے تمام سیاسی جماعتوں نے پرزور مذمت کی ہے. مگر جناب چیئرمین, اس واقعے کی نوبت نہ آتی اگر
یہی علماء کرام, یہی ہمارے رضا ربانی صاحب, یہی ہمارے لیڈر آف ہاؤس, یہ جتنے بھی تھے, یہ جتنے پہلے واقعات ہوئے, گوجرا کا وہ واقعہ جس میں 6 افراد کو زندہ جلا دیا گیا, ان 6 افراد کی چیخیں اس ایوان میں گونج رہی, اس پر اتنی وہ مذمت نہیں. اگر کاش یہی جو بٹھے میں زندہ 2 کرسچن مرد اور خواتین کو ڈال دیا گیا, اس پر اس طرح سے یکجہتی ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا. سریش کمار کو فیکٹری میں, کراچی کی فیکٹری میں توہین مذہب کا غلط الزام لگا کر اس کو رگڑ کر اس کا دماغ, اس کا مغز نکال دیا گیا, مار دیا گیا. اگر اس پر مذمت ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا. اسی طرح سے مجھے بولنے دے, میں 5 منٹ لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. 5 منٹ جو آپ نے کہا ہے وہ 5 منٹ لوں گا. لوگوں نے بات, میں مجھ سے تجاویز بھی لیں کہ ایک اقلیت کی حیثیت سے میں آپ کو بتا دیں, جس طرح سے ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی پھیلی, ہمارے نوجوانوں میں پھیلی ہے, تو اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے. جناب چیئرمین, جب اسلام کی بات آتی ہے, سلامتی کا مذہب ہے, اور میں مانتا ہوں جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہوں, اور جب میرے دوستوں نے بتایا وہ اتنی شان کے تھے, مالک تھے, اور وہ رحمت اللہ عالمین تھے, یہ بھی میں مانتا ہوں, اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو دیے, جو بڑھیا ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی وہ ان کے لیے پوچھنے جاتے تھے, تو میرے یہاں پر جو ان کے امتی ہیں وہ ان کی برداشت سے کیوں سبق نہیں سیکھتے. اور میں کہتا ہوں, میں جب پڑھتا ہوں خلفائے راشدین کے بارے میں جب پڑھتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جب پڑھتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں جب پڑھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں, اور میں جب پڑھتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں, ان کے واقعات, ہر واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ صلح رحمی کا اور انصاف کا درس دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہ کہا, یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم پر ظلم زیادتی کرتا ہے تو روز قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا. تو میں حیران ہوں کہ اس کے امتی اس طرح سے کس طرح سے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر جب لڑائی کے دوران کرتا ہے تو وہ پلیز بیٹھ جائیں. میری آخر میں سنیں کہ یہ کس طرح سے وہ ختم ہو سکتا ہے. میری یہ تو بات سنیں. میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ 2 منٹ, اس کی وجہ یہ جو ہمارا نصاب ہے جہاں پر بار بار اقلیتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو ہے نا دوسرے مذاہب کی توہین کے بارے میں, 2 منٹ لیں پلیز. چلیں صاحب, چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, وقت کم ہے. بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے, بہت اچھی باتیں کی ہیں. آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں سب نے اس کی پذیرائی کی ہے. کیونکہ وقت کم ہے, سب ساتھیوں کو موقع میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ اکراس دا بورڈ سب نے مذمت کی, اس واقعے کی مذمت کی ہے. آپ کو ٹائم دے دیا, اور تمام طبقوں نے, وہ تمام طبقے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام دنیش صاحب بیٹھ جائیں پلیز. آپ کے کلیگ ہیں, آپ کے کلیگ ہیں, آپ کے اتحادی ہیں, بات کریں. پاکستان نے جی جو آواز اٹھائی ہے اس واقعے کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ اکراس دا بورڈ پورے ملک میں ایک کنسنسس جو ہے وہ پایا گیا ہے, کنسنسس پایا گیا ہے. اور نہیں دنیش صاحب, آپ 5 منٹ بول چکے ہیں, جمعے کی نماز کا ٹائم ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, we are with time constraint. جی میں اب دوبارہ شروع کرتا ہوں, انہوں نے ٹائم لیا. اچھا فیصل صاحب, چیئرمین صاحب, جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ تو کم ہے, لیکن ایک اچھی چیز یہ ہم نے دیکھی کہ یہ جو پاکستان کا ایک جو پوری ایک متحد ہوا پاکستان, اور سب نے مل کر, چاہے وہ علماء کرام ہوں,
چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, حکومت, اکراس دا بورڈ تمام طبقوں نے مل کر اس واقعے کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی ہے اور اس کی مذمت کی ہے. اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے فوری طور پہ, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فوری طور پر اس پر ایکشن لیا. ٹھیک ہے فیصل صاحب, تھینک یو. سنیے تو صحیح نا پلیز, ابھی ٹائم نہیں ہے, ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں. دوسری طرف بھارت میں ہم دیکھتے ہیں, اب دیکھیں گے دو, ایک پاکستان کا آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اکراس دا بورڈ اس کی مذمت بھی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا ہے, اور عدنان, ملک عدنان جنہوں نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی, ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے, ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. لیکن دوسری طرف بھارت میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر, لیکن ان کی حکومت بیان تو چھوڑ دیں, وہ خود ایسے واقعات کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں, اور وہ ہے فاشسٹ. وہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, اور جو مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی آپ اس کو کمپیریزن کر لیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف وہ بھارت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ زور لگانا چاہیے ان پہ کہ بھارت کے واقعات کی وہ اس طرح سے نہ میڈیا کوریج ہوتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ خاموش ہوتا ہے اور آواز بھی نہیں اٹھتی. جو ڈیلی بیسس پر, روزانہ کی بنیاد پر بھارت کے اندر ہو رہا ہے, اس پر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھرپور انداز میں آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, تھینک یو. علی محمد خان صاحب, پلیز کنکلوڈ دا ڈیبیٹ. سر ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم 5 منٹ رہتے ہیں, صرف 5 منٹ. علی محمد خان, کامران صاحب صرف 5 منٹ رہتے ہیں, نماز کے سیشن کنکلوڈ کرنا ہے. آئی نو, لیکن دیکھیں ان کو 2 منٹ دیے. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. سینیٹر صاحبہ, اب یہ سیشن کنکلوڈ بھی کرنا ہے, اس کے بعد یہ لوگ درمیان میں رہ جائیں گے. علی محمد خان صاحب کنکلوڈ کریں. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. ہاں, اللہم صلی وسلم. ابڑو صاحب کائنڈلی اس کو بنا کے واپس لیں. ابڑو صاحب محمد, آپ جائیں. ڈاکٹر کا I would like to start ان کو لیں with the ayat of Quran Kareem in which this very important issue has been addressed. Your Honor, it is the 6th chapter of the Quran Kareem, Surah Maida, of the 5th para, ayat number is 32. And I want to tell from the upper house of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, that Islam is the religion of peace. And when a Muslim meets another Muslim, when he says salam, that means peace. And the teachings of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Khatam Nabeen, has all been love, justice and peace. So in this verse, Allah the Almighty says, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. For this reason we decreed to the children of Israel that whoever kills a person, not in retaliation for a person killed, nor as a punishment for spreading disorder on earth, is as if he has killed the whole of humanity. And whoever saves the life of a person is as if he has saved the life of the whole humankind. Certainly, our messengers have come to them with clear signs. Then after that, many of them are there to commit excesses on the earth. So the message is very clear from the Holy Quran, the holy book, the last holy book of the Muslims, in which Allah the Almighty says that whoever kills a person without any reason, it is as if he has killed the whole humanity. And here the word person is used, not a Muslim. So it means that if a person goes and he kills a person because of any reason, unjustified, it is that he has killed the whole humanity. And if he saves the person, it is that he has saved the whole humanity. So, when late Priyanta Kumara was killed by those who call themselves to be human, but are not worthy to be called humans, it was not
only Priyanta Kumara who was being killed. It was basically the whole humanity which was being killed according to Islam. And when a gallant Pakistani, a brave Pakistani, a true face of Pakistan, when Mr. Adnan Malik, the colleague of late Priyanta Kumara, when he stood for his rights to save him, it was not as if he was saving even a single man, he was saving the whole humanity. And Adnan Malik is the true face of Pakistan. He's the face of Islam. Our holy prophet, the final prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Khatam Nabeen, says to the Muslims that if you abuse the right of a single non-Muslim, I, as a prophet of Islam, will fight for their rights with Allah against you. So what to say of a higher authority than this? Your Excellency, there was this ghazwa in which it has been narrated by the ulama that there was this occurrence when a non-Muslim in a battle, not in some peace times, in a battle, he was being killed by a Muslim soldier or fighter. It was being reported to the Holy Prophet ﷺ that the person was killed after he had said, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So the case came to the Prophet ﷺ and he asked the person, he asked the Muslim soldier, why did you kill that person? He said, Sir, Your Honor, the Holy Prophet, I killed him because I think that he said La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah because of the fear of the sword. And the Prophet ﷺ told him, these are the words which should be written in gold in any nook and corner of the world where justice is to be delivered and in any place where laws are to be made. The Prophet ﷺ said, had you slit his chest and saw really he meant it or not? Who on earth gave you the authority to declare somebody Muslim or non-Muslim? So that is the message of Islam. And who can forget when the Holy Prophet ﷺ was in the ground of Taif, and when the non-Muslims attacked him, and his boots got filled with his holy blood, and when the angels descended upon him, and they asked and requested him, O Prophet ﷺ, order us so that we can kill and we can punish these people. And the Prophet ﷺ said, no, not if their children accept Islam. They will come to peace. So I'm a prophet of peace. And when we say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the way he has been described is he is Rahmatul lil Alameen, not only Rahmatul lil Muslimin. So the message is very loud and clear. On the day of the victory of Makkah, he forgave those people who killed his very own uncle. And not only forgave them, but he made their house the bastion of peace and told the people that whoever comes and takes refuge in the house of Hinda and Abu Sufyan, they will be given peace. That is the level of the Prophet of Islam, and that is the person whom we consider the last prophet by the order of the Allah, the Almighty. So whatever was being done in Sialkot that day has got nothing to do with Pakistan or Islam or humanity. And I salute the civil society. I salute the government of the day. I salute the ulama. Everybody condemned that. And we have at a state level, we have bid goodbye to Priyanta Kumara. And we have given a state honor to Adnan Malik for the reason that he stood for the rights of an innocent man. And the Constitution guarantees the rights of non-Muslims, of any human being living in Pakistan. And at this moment, I would also like to appreciate the behavior and the demeanor of the Sri Lankan leadership, that they have not allowed themselves to be agitated by it to such an extent that somebody else could take advantage of it. They have really shown extreme patience and grace. I want to express that, and I want to appreciate that from the upper house of Islamic Republic of Pakistan. In the end, I would like to say that we also have to do a bit of soul searching as well. Why have we not improved the law and justice mechanism in the country in which the people of Pakistan should have trust in that system? There's law in Pakistan. If somebody abuses the worth of the Holy Prophet ﷺ or any religion, the process is very simple. Go and report it to the police. The person will be arrested and they'll be punished according to law. So we have to also, at the same time, we have to make sure that we improve our justice system as well. The whole Pakistan is on one page on this. The whole ulama,
teachers, politicians, everybody, we condemn the killing of Priyanta Kumara. And in the end, I would like to say again, Thank you. with the words of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, as his birthday is coming up tomorrow, when his 11th August speech, he said that if you're a Muslim or you're a non-Muslim, you're Christian, or whichever religion you belong to, you want to go to masjid or you want to go to temple, you're free citizens, you can go and you can profess any religion. The state will have got nothing to do with your personal lives. And then in Sibi Darbar, ending with this very famous words, he said, his final, I'll just take 5 seconds. When he said that, it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, that to slay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. Pakistan Zindabad. تھینک یو علی خان صاحب. ابھی نماز کا بالکل ٹائم ہے. مولانا فیض احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں گا, اب آپ خود دیکھ لیں. میں خیال 1-2 منٹ اذان میں 1-2 منٹ اذان میں رہتے ہیں, تو مولانا صاحب اگر 1 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں, پھر ہم جم کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم. جناب, یہ جو مسئلہ جس پر گفتگو ہو رہی ہے, آیا اسلام میں اس کے متعلق کیا ہے؟ تو یہ الفاظ آپ نے سنے, ان الدین عند اللہ الاسلام, خدا کے نزدیک دین اسلام ہے, سلامتی والا دین ہے. کسی ملک کے اندر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, انسان تو اپنی جگہ پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین نے جانوروں کے حقوق بھی محفوظ ہیں, درختوں کے بھی حقوق محفوظ ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کی سزا اللہ کے سوا اور کسی کو دینے کی اجازت نہیں. اور پھر ان باتوں کو اس انداز پہ پیش کرنا جیسے کہتے ہیں قومی دہشت گردی, صوبائی دہشت گردی اور مذہبی دہشت گردی, یہ لفظ بھاری لفظ ہے, یہ مناسب نہیں ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو حقوق دیتے ہیں, ان کے مذہب میں دہشت گردی کہاں ہوگی؟ بالکل. اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے وہ اس کا فعل ہے, اسلام کا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا کو احد کے موقع پہ اس کے جگر مبارک کو نکال کر چبایا گیا, ناک اور یہ اعضاء کاٹے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بدلہ لوں گا. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ, اگر تم سزا دیتے ہو جتنی انہوں نے غلطی کی ہے اتنی, اور تم معاف کرو تو بہتر ہے. آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا, ان دشمنوں کو معاف کیا. تو کہاں یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والے جا کر لوگوں کو ایسے قتل کریں؟ مذہب والے نہیں ہیں. جو کوئی ایسا کام کرتا ہے مذہب اس کا نہیں کرتا. کوئی بھی فرقہ پاکستان کے جتنے اسلامی یہاں فرقے ہیں سب نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو اس کو یہ نام دینا کہ یہ مذہبی دہشت گردی ہے یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہاں رہتے ہیں جن کی نیشنلٹی یہاں کی ہے یا مستأمن ہیں, ویزا پر آتے ہیں, غیر مسلم ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جن کی نیشنلٹی اسلامی ہے, دماؤہم کا دمائنا, اموالہم کا اموالنا, آرازہم کا آرازنا, ان کے جان کی حفاظت ان کی جانیں ہماری جانوں جیسے ہیں, ان کی عزت ہماری عزت جیسی ہے, ان کے مال کی حفاظت ہمارے عزت جیسی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے جلانے کی اجازت نہیں دیتا, اور بغیر ثبوت کے کسی کو سزا دینے کی ہر ایک کو اختیار یہ نہیں دیتا. اس وجہ سے ہم اس کی مذمت کی. اور وہ جس مذہب پر ہے وہ بدھ مت مذہب ہے. بدھا جو ہے وہ خود امن پسند تھا. یہ چائنا کے اندر اور جناب اس وقت سری لنکا کے اندر اور جاپان کے اندر یہ جو بدھ مت مذہب والے ہیں ان کے اندر یہ دہشت گردی کی بات نہیں ہے جس طرح اسلام میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں. جی ہاں,
اور ہماری پالیسی جو ہے جمعیت علماء اسلام کی، آپ نے دیکھا 500 علماء بٹھا کر یہ جو طالبان پاکستان کے تھے ان کے متعلق بتایا کہ تمہارا یہ رویہ ملک پاکستان کے اندر صحیح نہیں ہے، اور اسلام یہ نہیں بتاتا. جمعیت علماء اسلام کی یہی رائے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وآخر دعوانا Thank you, Ji. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 27th December 2021 at 3 p.m. Thank you.